أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. قرآن حکیم کے 21ویں اور 22ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے مجادلے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ ان اہل کتاب سے جب کبھی بھی تم مجادلہ کرو، اور اصل میں یہ مجادلہ کیا ہے؟ مجادلہ ہے اس کی ڈیفینیشن تو یہ ہے جھگڑنا، لیکن اس سے اصل میں مراد مناظرہ، جیسے ہمارے اردو اور ہندی وغیرہ میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کسی مخالف کے ساتھ آپ کسی ایک گفتگو، کسی ایک معاملے میں، کسی ایسے اختلافی مسئلے کے اندر بات چیت کرتے ہیں تو اسے مجادلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی تم اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کرو تو باللتی ہی احسن، تو سوائے احسن طریقے کے مجادلہ نہ کرو، یعنی اگر آپ کو مجادلہ کرنا ہے تو وہ بہترین طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو بھی بہترین طریقہ اختیار کیا جا سکے اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو لوگ تو ظالم ہیں، جو لوگ زبردستی کرنے والے ہیں، ہٹ درم ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ مجادلے کا اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ طریقہ پھر نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ انہی کے طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہنا ہے کہ اپنے ایمان کی گواہی پھر وہاں پر دے دینی ہے۔ اگر وہ لوگ نہیں بھی مانتے ہیں تو کہیں وَقُولُوا، تو آپ لوگ کہیں آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ ہم لوگ تو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے اور جو تم پر نازل ہوا ہے، ہم ان دونوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جس سے حق بالکل واضح ہو جائے گا کہ دیکھیے وہ لوگ صرف اپنی کتابوں تک جا کر رک گئے ہیں اور انہوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور آپ سب کا اقرار کرتے ہیں بطور مسلمان ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر جو نازل ہوا یعنی قرآن اور احادیث اور اس کے علاوہ جو پہلے انبیاء پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور دوسری اہم بات یہ کہ ہمارا اور ان کا الہ وہ ایک ہی الہ ہے۔ اور یہاں پر خصوصی بات یہ کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ اہل کتاب بھی اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، عیسائی ہوں یا یہودی، ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہی الہ ہے، تو لہٰذا ان کے سامنے یہ بات بھی ختم کر دیں کہ جس میں تثلیث کا عقیدہ آ جاتا ہے یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کا عقیدہ ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ ہمارا اور تمہارا الہ تو ایک الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات کی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اعتراضات جو کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود قرآن کریم کو اپنی طرف سے بنا لائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس کتاب، اس قرآن کریم کے نزول سے پہلے نہ کبھی آپ کسی کتاب کو پڑھتے تھے، اور یعنی اس کی تلاوت کا یہاں پر لفظ آیا ہے، یعنی آپ نے کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی ہے، اور نہ ہی آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے یعنی کوئی خط لکھا ہے، مطلب کہ آپ کو نہ لکھنا آتا تھا اور نہ ہی پڑھنا آتا تھا، جس کا قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، یہ امی نبی ہیں کہ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے عام روٹین میں اگر یہ دیکھیے یہ کتنے بڑے اعجاز کی اصل میں اس میں بھی بات ہے، عمومی طور پر اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہ ہو تو یہ اس کے لیے عیب شمار کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا ان پڑھ ہونا، ان کا لکھنے اور پڑھنے کے قابل نہ ہونا، اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے طور پر گنایا ہے، اور اصل میں بات بھی یہی ہے کہ یہ اس کے اندر فضیلت ہے کہ ایک شخص جو نہ پڑھنا جانتا ہے اور جو نہ لکھنا جانتا ہے وہ کس طرح سے اتنا عظیم کلام کہہ سکتا ہے، تو لہٰذا یہ ان کی حقانیت کی دلالت ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں
اور یہ کتاب ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لولا انزل علیہ آیات من ربہ، یعنی ان کفار کا قول اصل میں ارشاد کیا گیا ہے کہ یہ کفار وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہم پر کوئی آیت کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتے، یعنی اس کتاب کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور ان کی اپنی فرمائش یہ ہے کہ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ ہمارے رب کی طرف سے ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العزت فرماتا ہے قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہ یہی آیات ہیں اللہ رب العزت کی، یعنی کیا یہ اللہ کی آیات، یہ قرآن کریم کی آیات جو ہے یہ کافی نہیں ہے؟ قل انما الآیات، کہ یہی تو ہیں یہ آیات، اس کے سوا کیا آیات ہو سکتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور یقیناً میں ڈرانے والا ہوں، انما انا نذیر مبین، میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے، قرآن کریم کے آ جانے کے بعد اس کے بعد کون سی نشانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ یعنی جن نبیوں کے پاس اللہ رب العزت نے معجزات اور نشانیاں بھیجی ہیں ان کی نشانیاں آج موجود نہیں ہیں، ان کی نشانیاں جو ہیں وہ زمان و مکان کی قید کے اندر تھی، نبی نہیں رہے اور ان کی نشانیاں بھی نہیں رہی ہیں، لیکن آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ جو معجزہ ہے آج تک اور قیامت تک کے لیے ہے کہ یہ قرآن کریم ان سب میں ایک ایک دو دو چار چار نشانیاں ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو اللہ رب العزت نے نشانی کہہ دیا ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے اوپر اگر غور و فکر کیا جائے تو اس کے اندر اسرار و رموز کے خزانے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کے پیارے رسول ایک امی ہو کر آپ کے اوپر ان لوگوں کے اوپر یہ کتاب پڑھ کر ان کو سکھاتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، اور ہم نے آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کر دی ہے یتلی علیہم، جس کو آپ ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، یعنی ایسی کتاب کا ایک ایسے شخص سے نزول اور ایسے شخص سے صدور جو ہے یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو لہٰذا یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کبھی کسی مدرسے نہیں گیا ہے، کسی اسکول میں نہیں پڑھا ہے، اور مشرکین مکہ اس بات کو بڑے واضح طور پر جانتے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ دلیل ان کو واضح طور پر دے دی ہے کہ عمومی طور پہ بلکہ پورا جو یہ مشرکین مکہ کا یہ مکہ اور یہ تمام عرب کا علاقہ تھا اس میں پڑھے لکھے بہت چند لوگ تھے، اور بعض احادیث میں آتا ہے کوئی 17 کے قریب تھے، یعنی کم و بیش گنتی کے گنے چنے لوگ تھے جو کچھ لکھنا یا پڑھنا جانتے تھے، ورنہ زیادہ تر لوگ، اس لیے یہ زمانہ اور یہ لوگ جہالا اور جہالت کا زمانہ کہلاتا ہے، زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لرحمۃ، اور یہ جو کتاب اور یہ جو نشانی اللہ رب العزت نے نازل کی ہے یہ تو اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور اس کے اندر نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ جن لوگوں کے لیے کسی جگہ پر رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت مشکل ہو جائے تو ان لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو جو ایمان لے کے آئے ہو، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ انا ارضی واسعۃ، کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، فایای فاعبدون، تو لہٰذا میری عبادت سے رکنا نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ یعنی تمہیں یہ زمین کا تنگ پڑ جانا، تمہارے اوپر کسی جگہ پر اگر ظلم و ستم کا ہونا، اس چیز کے لیے تمہارے لیے راستے نہیں کھولتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت شروع کر دو۔ اگر ایسے معاملات ہوں تو تمہیں اس علاقے کو چھوڑنا ہے اور دوسری طرف ہجرت کر جانا ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ جب انسان ہجرت اگر کسی علاقے کو چھوڑ کر کرتا ہے تو اس میں انسان کے اوپر 2-3 جو ہیں وہ خطرات منڈلاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا خطرہ یہ کہ انسان اگر اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے کے علاقے میں جاتا ہے تو وہاں کے لوگ ان کو کہیں مار ہی نہ دے، ان کو جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، اور وہاں پر رزق کی تنگی کے مسائل، کیونکہ انسان اپنا گھر بار چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی دونوں آیات میں دونوں چیزوں کا حل بتایا۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ مرنا تو تمہیں ہے، ہر شخص کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے، ثم الینا ترجعون، تو اور ہمارے پاس واپس لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو لہٰذا ایمان کی حالت میں آیا جائے اور زمین کے ساتھ چپکے نہیں رہنا چاہیے کہ یہاں پر ہمارے بہن بھائی اور دوست احباب رہتے ہیں اور یہاں پر مال و دولت اور ہمارا مال اسباب ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول
اور جہاد کی خاطر آپ کو نکلنا پڑے تو آپ نکل جائیں اور اپنی جان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو کسی نہ کسی دن جانی ہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اللہ رب العزت نے جو ان کا دوسری تشویش ہے کہ اگر ہجرت کریں گے تو اس کے ساتھ اگر گھر بار چھوڑتے ہیں تو اس میں کھانے پینے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، رزق کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے دلیل دی ہے۔ اللہ مثال کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ کتنے ہی جاندار ہیں زمین کے اوپر، دابہ ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے اسے دابہ کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر چلنے والی ہے، اس میں حشرات بھی ہیں، اس میں چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، انسان، جانور سب شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تحمل رزقها، کہ وہ اپنا رزق اپنے کندھوں پر اٹھا کے تو نہیں یہاں ادھر ادھر پھرتے، اور یعنی وہ رزق کی ہر وقت فکر اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا رزق اللہ فرماتا ہے رزقہ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کا رزق مہیا کرنے والا ہے، اور ایاکم، اور تمہارا بھی، یعنی اللہ ان تمام جانوروں کو بھی رزق دینے والا ہے اور تم کو بھی رزق دینے والا ہے۔ لہٰذا رزق کے خوف اور ڈر سے تمہیں اپنے ان علاقوں کے ساتھ چپک کر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ایمان کے اوپر قائم رہنا مشکل ہو جائے، وہاں پر اپنے دین کو سلامت رکھنا مشکل ہو جائے، تو ممکن ہو تو اسے چاہیے کہ وہاں سے ہجرت کر جائے اور ایسے علاقوں میں چلا جائے کہ جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہو۔ اور اس کی بہترین شکل ہمارے پاس یہ پاکستان، اللہ رب العزت کا دیا ہوا یہ پیارا ملک ہے کہ جب مسلمانوں نے اسی طرح یہ سوچا، اور اسی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ پاکستان عطا فرمایا ہے کہ جہاں پر مسلمان ایک آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر اس دنیا کی پوری حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، سوائے لہو یعنی ایک بیکار چیز کے، وَلَعِبٌ اور کھیل تماشے کے۔ دیکھیے جو بھی گیمز اور جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ گیم آخر کار اوور ہوتی ہے، اسی لیے گیمز اور کھیلوں کے اختتام میں لکھا تھا گیم اوور، یعنی کھیلوں کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کھیل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں کہ کبھی وہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ یہ کھیل کی طرح ہے اور کھیل تماشے کی طرح اور بالکل ایک بیکار چیز کی طرح ہے، اور اس کو قیامت کے اوپر ان مسلمانوں کو چاہیے کہ نظر رکھیں، اس دنیا کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہاذہ مؤنث لا کر اور ہاذہ کا جملہ کہہ کر کہ یہ دنیا، اللہ رب العزت نے دنیا کی حقارت، دنیا کے اوپر حقارت کے انداز میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا جس کے پیچھے تم چپکے رہتے ہو، یہ دنیا جس کی تم فکر کرتے رہتے ہو، یہ دنیا یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سوائے کھیل تماشے کے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو یہ دیکھیے دنیا کی زندگی کو کیا کہا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یعنی ہے یہ بھی زندگی لیکن یہ دنیاوی زندگی ہے، اور اس کو ایک حقارت کے انداز میں کہا ہے، لیکن جب آخرت کی بات اللہ نے کی ہے تو جملے کو غور کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ، اور بے شک، الدَّارَ، ال لگایا ہے ساتھ، یعنی اس کو خاص کیا ہے، الدار الآخرہ، دار کو بھی، یعنی دار کہتے ہیں ٹھکانے کو، یعنی وہ جگہ جہاں پر رہا جاتا ہے، اسی طرح گھروں کو بھی دار کہا جاتا ہے، اور الآخرہ آخرت کا اس کے ساتھ بھی ال لگایا ہے، یعنی جو آخرت کا خاص قسم کا گھر ہے۔ لہی الحیوان، پیچھے حیات کہا تھا اور یہاں پر حیوان کہا ہے، اور حیوان یہ حیات ہی کے لفظ سے نکلا ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کے اندر حروف کا اضافہ ہو جائے، حروف زیادہ ہو جائے، تو اس کے معنی کے اندر اتنی ہی وسعت اور بڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل میں زندگی جو حقیقی زندگی ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ اکثر مفسرین اور مترجمین نے یہی کیا ہے حیوان کا، کہ یہ آخرت کی زندگی ہی اصل میں حقیقی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اور یہ کھیل تماشے کی طرح ہے۔ اور جیسے دوسری اس کی مثال لے لیجیے کہ جیسے ایک ڈرامے اور کھیل لگتے ہیں، ان کو بھی کھیل کہا جاتا ہے، ایک ڈرامہ ہے، جیسے شیکسپیئر نے بھی کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک سٹیج ہے، all the world is a stage، یہ دنیا ایک کھیل کے سٹیج کی طرح ہے، اور اس کے اندر ہر ایک کو اللہ رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، کچھ رول دیے ہیں، وہ بس پلے کرے اور وہاں سے نکل بنے۔ اس دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں ہے، اور اصل میں جو ہمیشہ رہنے والا جو گھر ہے، جس کے اندر اخروی زندگی ہے،
وہ اصل میں حقیقی زندگی، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ یہ سمجھ جائیں اور اس کو جان جائیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم۔ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کے ساتھ اس کا آغاز کیا ہے، اور ایک چھوٹی سی مختصر سی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے معنی کا سمندر رکھ دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مستقبل کی پیش گوئی کر دی ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر دیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا رجحان یہ عیسائیوں کے ساتھ، کیونکہ عیسائی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہاں اس کے اندر وہ تسلیس کے بھی بعد میں شکار ہو گئے، تحریف کا شکار بھی ہوئے ہیں، لیکن اہل کتاب ہیں، اور دوسری طرف مشرکین مکہ ان کے مقابلے میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی خوشخبری دی ہے کہ مسلمانوں کے قریب ترین جو ہیں وہ عیسائی ہیں، اور عیسائی ان قریب جو ہے وہ غلبت الروم، روم کو فتح کر لیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت یہاں پر ایک مستقبل کی پیش گوئی بھی کرتے ہیں، اور یہ پیش گوئی جیسے انہی کی اگلی آیات میں ہے کہ چند سالوں کے اندر پوری ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت یہ روم کو ہے اس کو فتح نصیب کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید ایک حقانیت اور قرآن مجید کی حقانیت کا علم ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے رسول ہونے کی یہاں پر دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن ہم تک پیش کیا ہے، اللہ کا کلام جو ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں، یہ حق ہے، اور اس کے اندر بیان کی گئی ایک ایک چیز وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی دیکھ لی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت اسی صورت کے آگے فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر سے تو واقف ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کو صرف انہی چیزوں کا علم ہے جو اس دنیا کے اندر ظاہری ہیں، اور اس کے بعد جو پردے کے پیچھے جو چیزیں ہیں، جو آخری زندگی ہے، اس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے مفسر لکھتا ہے کہ اگر دنیا والوں کو اس دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے، اور اسی طرح ان دنیا والوں کو آخرت کے بارے میں پتہ چل جائے، تو یہ دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر میں لگ جائیں گے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کتنے دن باقی ہے، اور اس دنیا کا انجام اصل میں کیا ہے، اور اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، تو یقیناً اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم پچھلی صورت میں پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا جس کے بارے میں تم سوچتے رہتے ہو، فکر کرتے رہتے ہو، پلان لمبے چوڑے بناتے رہتے ہو، یہ دنیا اصل میں اس کے صرف ظاہر کو آپ جانتے ہو، باطن میں یہ دنیا اصل میں آخرت کی ایک کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس کے اندر صرف تمہیں بونا ہے، اور اصل فصل تو آخرت میں کاٹنی ہے۔ اصل جو فیسٹ جو ہے، اصل جو کھانا ہے، اور اصل جو پارٹی ہے، وہ تو اگلے جہان میں ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جنت کا ایک سما اس کے بارے میں صرف ایک بیان کی ہے کہ جنت کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے، اس کو روضہ کہا ہے۔ یہ جو لفظ جنت ہے، یعنی اس کو روضہ کہا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک جو ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک، اس کے درمیان کے یہ جو چھوٹے سے ایک زمین کے ٹکڑے کو بھی روضہ کہا گیا ہے۔ یعنی روضہ کہتے ہیں ایک جنت کے باغ کو روضہ کہا جاتا ہے۔ ریاض ایک باغ، اور روضہ اس کی ایک کیاری۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنت جو ہے ایک کیاری کی طرح ہے، اور کیاری کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں جیسے ہی کوئی شخص باغ کا نام یا کیاریوں کا نام لے تو فوری طور پر انسان کے دل و دماغ کے اندر خوشبوؤں کا اور پھولوں کا اور بڑے بہترین جو ہریالی اور ایک احساس جو یعنی ایک ریفریشنگ قسم کا احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جنت کی ایک بہترین صفت جو اس کی اصل صفت ہے کہ یہ روضہ ہے، یعنی جہاں پر سائے ہی سائے ہیں اور وہاں پر دھوپ نہیں ہے، اور جہاں پر ہمیشگی ہی ہمیشگی، اور اس کے پھلوں کے ذائقے، ہر ایک پھل کا اگر دوسرے پھل کو کھائیں گے تو ذائقہ مختلف ہوگا، دیکھنے میں ایک جیسا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے اندر روضہ بھی ہے، اور یحبرون، وہاں پر وہ ہبر، یہاں پر ہبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور بعض علماء نے ہبر کا جو معنی بیان کیا ہے وہ یہ کہ خاص قسم کا گانا۔ دنیا کے اندر لوگ آج موسیقی کے شائدائی بن گئے ہیں۔ آج کسی نوجوان کو دیکھیں، اس کے کان سے وہ ہیڈ فونز کو اتارے تو اس کے اندر سے گانے کی آواز آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اگر گانے سننے ہیں تو جنت کی تیاری کرو۔ جنت کے اندر جو ہوں گے اصل گانے جو سننے والے ہیں اور جو اصل میں مزہ دینے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے یحبرون کا جو لفظ ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک ایسی خوشی،
کہ جب انسان کو وہ خوشی ملے تو انسان کا چہرہ دمک جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ جنت ایک ایسا باغ ہے کہ جب انسان اس کے اندر داخل ہوں گے تو ان کو ایک ایسی خوشی حاصل ہوگی کہ اس کا کوئی اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، ان کے چہرے اصل میں دمک جائیں گے اس خوشی کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف جو آیات اس صورت کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ایک نشانی انسان کی بیویوں کے اندر بھی رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم، کہ تم ہی میں سے اللہ رب العزت نے تم ہی جیسی تمہاری ازواج، تمہاری بیویاں اللہ نے بنا دی ہیں۔ اور کیوں؟ اور ان کا مقصد اصل میں بیویوں کا کیا ہے؟ لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو بیوی سکون دینے والی نہ ہو، جو بیوی انسان کا سکون چھیننے والی، تو اصل میں اس نے اپنا مقصد کھو دیا ہے۔ لہٰذا عورتوں کو اس بات کے اوپر الرٹ ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ بیوی اللہ رب العزت نے سکون کے لیے بنائی ہے۔ اور بیویوں کو اللہ رب العزت نے یقیناً انسان جب گھر میں آتا ہے تو جو سکون اس کو اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ملتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سکون انسان کو کسی محل کے اندر نہیں مل سکتا ہے۔ انسان ہوٹلوں میں، بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ کر آ جائے، واپس جو گھر آ کر انسان کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور خصوصاً اس وقت جب اس کی بیوی ایک نیک اور باحیا اور پاکباز عورت ہو، تو انسان جیسے ہی گھر آتا ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے گھر کے اندر جو برکات ہیں انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اور اللہ رب العزت نے تم دونوں کے درمیان میں ایک محبت، حقیقی محبت اس کو رکھ دیا ہے۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے ایک چیز یہ کہ انسان کو سکون اس کی بیوی سے حاصل ہونا ہے، کسی عورت سے نہیں۔ یعنی جو لوگ سکون کے لیے طوائفوں کے کوٹھوں پر جاتے ہیں، یا اسی طرح گرل فرینڈز بنائی ہوتی ہیں، یا اسی طرح کچھ لوگ، اور یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر تو اب یہ چلن عام ہے کہ لوگ صرف دوسروں کے ساتھ، دوسری عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی لیونگ فرینڈشپ کی طرح کی ایک چیز ہے کہ وہ آپس میں رہ رہے ہیں اکٹھے، شادی نہیں ہے لیکن اکٹھے رہتے ہیں۔ اور جب ان کو 8-10 سال کے بعد ان کو لگتا ہے کہ جناب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں تو ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اصل میں اس چھوڑنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت نے جو محبت ہے اور جو سکون ہے وہ شادی کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے ازواجن کہا ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے اندر سکون ہے، صرف عورتوں کے اندر سکون نہیں ہے کہ آپ عورتوں کے پاس جائیں گے تو سکون حاصل ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور ان کے درمیان میں اللہ رب العزت نے ایک محبت پیدا کر دی ہے، اور ورحمہ، اور رحمت بھی رکھ دی ہے۔ اور محبت اس کا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جس طرح سے بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کرتی ہیں تو انسان اس سے زیادہ بڑی، اس سے زیادہ اچھی محبت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ جو ویلنٹائن کے چکر میں لڑکے لڑکیاں وہ ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کو پرپوز کرتے رہتے ہیں، یہاں پر اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ اصل میں جو محبت ہے، حقیقی محبت، وہ اصل میں بیوی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا برحمہ، اور رحمت بھی ہے۔ اور اس کا احساس تو انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب خصوصاً انسان کے اوپر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو رحمت کے اندر ایک شفقت بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر رحمت سے مراد اصل میں اس کو سمجھنا ہو تو اس طرح بھی سمجھ لے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے اس قدر شفیق ہو کہ جب بیوی کو کوئی تکلیف پہنچے تو شوہر کا دل اصل میں وہ بھر آئے اور شوہر اس کی تکلیف کو خود محسوس کرے۔ اگر انسان اس طرح کی تکلیف محسوس نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس محبت کو پہنچے نہیں ہے، اس رحمت کے درجے کو نہیں پہنچے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ جو بیوی اور شوہر کے درمیان میں ہے، ازواج کے درمیان میں ہے، کہ وہ سکون حاصل کرے، ایک دوسرے کے لیے محبت والے ہوں اور ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت والے ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی اہم آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کا تعلق آج ہمارے زمانے کے ساتھ ہے، اور آج ہمارے اس دنیا اور زمین کے ساتھ ہے، خطہ ارضی کے ساتھ ہے، کہ اس کے اندر بے شمار انوائرمنٹ پولوشن ہے، نوائز پولوشن ہے۔ اس دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ آپ سنتے رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر جنگ و جدل اور فساد اور ایٹم بم اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، انسان کے اپنے کیے دھرے کی وجہ سے اس زمین کے اوپر اور یعنی بر اور بحر اور پانیوں کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں تو پانیوں کے اندر کس طرح پولوشن ہے، پانی کے بے شمار جانور مرے ہوئے پڑے ملتے ہیں، کبھی ویل جو ہے فلاں ساحل پر پڑی ملتی ہے،
اور یہ چیزیں آپ نیوز پیپرز کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. اور زمین کے اوپر جو فساد جو ہے وہ مچا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی کے نام پر اور اسی طرح انڈسٹریل ریولوشن کے نام پر یہ جو فساد برپا کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے زمین کو ایک ایسے دہانے پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر اب رہنا مشکل ہے. کئی علاقے تو دنیا کے اندر اس طرح کے ہیں کہ وہاں پر سانس لینا بھی دشوار ہے اور وہاں پر ہوا کی بجائے ہوا سے زیادہ اسموک جو ہے اور دھواں وہ زیادہ ہے. تو یہ سب انسان کا اپنا کیا درا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح طور پر فرما دیا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے تو ہمیں اتنی بہترین زمین عطا فرمائی تھی لیکن انسان نے اس کا کیا حشر کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان شروع ہوتی ہے اور سورہ لقمان کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 6 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث کی خرید و فروخت کرتے ہیں. اور اصل میں یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ تو اصل میں لہو ہر وہ چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے, جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے, جو انسان کے حقیقی مقصد سے انسان کو غافل کر دے. ہر وہ چیز لہو کے اندر داخل ہے. اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے. وہ کھیل بھی ہو سکتے ہیں, وہ انسان کی ایسی پڑھائی بھی ہو سکتی ہے کہ جو انسان کو دین سے دور کر دے, اللہ سے غافل کر دے. وہ ایسے کھیل تماشے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان دوسری طرف نماز ہو رہی ہے, انسان کہتا ہے کہ یہ کرکٹ کا میچ میرا ختم ہوگا تو نماز پڑھوں گا, فٹ بال کا میچ ختم ہوگا تو نماز پڑھوں گا. خیر غرض یہ کہ انسان کی کوئی بھی ایسی ہیبٹ ہے, کوئی بھی ایسی عادات ہیں, کوئی بھی ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے, انسان کو اللہ سے غافل کرتا ہے, لہو الحدیث کے اندر داخل ہے. اور اس کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حسن درجے کی حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے, اس میں عبداللہ بن مسعود قسم کھا کر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا ہے. تو اس سے مراد اصل میں گانے کو بھی کہا گیا ہے, یعنی خصوصیت کے ساتھ اگر کہا جائے تو اس سے مراد گانا بھی ہے. اور عمومی طور پر اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے. اور یقیناً جہاں پر آپ گانا اور موسیقی کی بات کریں گے تو اصل میں یہ دلوں کے اندر میل اور دلوں کے اندر زنگ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. اور اس کو شیطان نے مزین کر کے اس طرح بتایا کہ یہ روح کی غذا ہے. آج ایک مقولہ مشہور ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے, جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ روح کی غذا جو ہے وہ قرآن کریم ہے, کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ مومن اور مومن عورتوں کو ان کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ اللقمان کے اندر لقمان جو ہیں ان کا اپنے بیٹے کو جو نصائح انہوں نے کی ہیں, نصیحتیں کی ہیں, ان کا تذکرہ کرتا ہے. اور لقمان اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں شروع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. تو لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرنی شروع کی ہے تو اس کا آغاز جو کس سے کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید سے کیا ہے اور شرک سے روکنے سے کیا ہے. فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ, اور اپنے بیٹے کو وہ واعظ کر رہا تھا. اور ایک یہاں پر نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کو لے کر بیٹھے, کچھ وقت ان کے لیے نکالیں اور روٹین کے اندر ہمیں چاہیے کہ ان کو تھوڑا وقت دیں اور ان کو واعظ و نصیحت کریں. آج کیا ہے کہ پوری دنیا کو واعظ و نصیحت ہو رہا ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے. اپنی اولاد کو کبھی دین کی باتیں نہیں بتائی ہیں, کبھی ان کو پرائرٹیز نہیں بتائی ہیں کہ تمہاری دین کے اندر, تمہاری زندگی کے اندر کس چیز کی کیا اہمیت ہے. اور یہاں پر دیکھیے لقمان علیہ السلام کو اسی لیے یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں اور وہ نصیحتیں دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا سبب ہیں, بڑی ہی بہترین نصائح ہیں. اور اس میں جو آغاز کیا ہے وہ کہا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اور اگر یہاں تک ہی کہہ دیتے تو کافی تھا. یہ پورا جملہ ہے, عربی جاننے والے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ کہا جائے کہ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, ایک جملہ مکمل ہو گیا, ایک میسج کنوے ہو گیا ہے. لیکن آگے فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, ساتھ اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ بے شک شرک جو ہے وہ ایک ظلم عظیم ہے, ایک ایسا ظلم ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ کرتا ہے. یعنی ظلم تو ظلم ہی ہوا کرتا ہے اور ظلم کو ہر ایک ناپسند کرتا ہے. کوئی بھی قوم, کوئی بھی نسل, کوئی بھی لوگ ہوں وہ ظلم کو پسند کرتے ہیں,
ناپسند کرتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا ظلم ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ کرتا ہے۔ ظلم کا اصل میں معنی کیا ہے کہ کسی ایک چیز کو جہاں پر رکھنا مقصود تھا اس کی جگہ سے کسی دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے اور اس کو وہ مقام نہ دیا جائے جس مقام کا وہ لائق تھا، تو اس میں اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت کے ساتھ جو شرک ہے اس کو ظلم کہا گیا ہے، کیونکہ اس چیز کو اللہ کا مقام دیا جا رہا ہے کہ جس کو وہ لائق نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو کے مقام کو اس طرح گھٹایا جا رہا ہے اور اس مقام پر لایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو لائق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور لقمان نے اپنے وصیتوں کا آغاز اسی سے کیا ہے۔ اس کے بعد لقمان نے بے شمار وصیتیں کی ہیں، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ کہ اپنی والدہ کے ساتھ اور والدین کے ساتھ احسان کریں، خصوصاً اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ احسان کیا جائے، اس کا انہوں نے فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اسی طرح اگر اس کے باوجود، اتنے احسان کے باوجود، والدین جو آپ کو اتنے احسانات آپ کے اوپر کیے ہیں اس کے باوجود اگر آپ کو شرک کے اوپر ابھارتے ہیں تو شرک کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت والے دن چاہے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اس کو قیامت والے دن لے کر آنے والے ہیں، اس کو بھی تولا جانے والا ہے، اور اللہ رب العزت آسمان و زمین کے اندر ایک ذرے کو بھی نکال لائیں گے۔ اس لیے ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اس گناہ کو بڑا سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ اور فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، وأمر بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم دینا ہے، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا بھی ہے، واصبر، اور صبر کر، علی ما اصابک، جب تم پر کوئی ایسی مصیبت پڑتی ہے، ان ذالک من عزم الامور۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تو لوگوں کے سامنے اکڑ اکڑ کر نہ چل، اور زمین کے اندر جو ہے وہ بڑے پیار سے چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ رب العزت متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اپنی، اور یہاں پر لقمان علیہ السلام نے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تو اپنی چال کو بڑا دھیما اور بڑا ہلکا رکھ، اور آواز کے اندر جو ہے آواز کو پست رکھ، آواز کو اونچا نہ کر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ یقیناً جو سب سے زیادہ بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ گدھے کی آواز کی طرح اونچی اونچی آواز میں بات نہ کرے، بلکہ بڑے اطمینان سے دھیمے انداز میں، اچھے انداز میں بات کی جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ اکثر جو ہدایت والے لوگوں کے ساتھ جو اکثر لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں، تو اللہ نے وہاں پر ان کی خصوصیت بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں لڑتے رہتے ہیں اور حق بات کو مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اصل میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے جو لوگ جھگڑالو ہیں بغیر علم، وہ اصل میں بغیر علم کے اصل میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اگر انسان کو علم حاصل ہو، اگر انسان کے پاس علم ہو، تو انسان اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑے ہی نہ۔ اصل میں یہ لوگ بغیر کسی علم کے بات کرتے ہیں، ولا ہدن، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہدایت ہوتی ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ یعنی جن لوگوں کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، آپ انہی لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو آپ کے ساتھ جھگڑنے والے ہیں، جو ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں، جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم آتا چلا جاتا ہے وہ حق کو اتنا زیادہ تسلیم کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ جھگڑے سے اتنا ہی باز آتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل۔ یہاں پر اصل میں اللہ رب العزت نے یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں شہادتین میں سے پہلی شہادت لا الہ الا اللہ، اس کا ایک معنی اصل میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے، کیونکہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اس کا بعض اوقات غلط معنی بھی کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ معنی درست نہیں ہے۔ سب بھائی دوبارہ اس کو غور سے سن لیں۔ میں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ معنی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ تو معبود تو موجود ہیں، لیکن وہ معبود باطل ہیں۔ اس لیے اس کا معنی اصل میں صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ معبود تو ہیں۔ آپ دیکھیے ہندوؤں نے رام، شام اور سیتا اور پتہ نہیں کس کو معبود بنا رکھا ہے، بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے شیطان کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے مال و دولت کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے درہم اور دینار کو معبود بنا رکھا ہے،
اور یہ بے شمار دلائل آپ کو قرآن و حدیث سے ملیں گے کہ بے شمار معبودان باطلہ تو موجود ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن وہ باطل ہیں، اور اللہ یہی اس آیت کے اندر فرماتا ہے ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک جو اللہ ہے وہی حقیقی ہے، وہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو بھی وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود تو موجود ہیں، لیکن فرمایا الباطل، وہ باطل ہے۔ معبود تو ہیں، معبود کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں معبود کی ڈیفینیشن لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ معبود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بھی عبادت کی جائے، چاہے وہ لائق ہے یا نہیں لائق ہے، اس کو معبود کہا جاتا ہے۔ اور لوگ بے شمار شجر و حجر کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب باطل ہے، اور جو حقیقی معبود ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو یہی معنی یاد کرانا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے تو یہ اصل میں غلط ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بڑی خرابی وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر دنیا کے اندر جس کی بھی عبادت ہوتی ہے اصل میں در حقیقت وہ اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ شرک کا اتنا بڑا دروازہ اس سے کھلتا ہے، اور بہت سے صوفیہ اور بہت سے ایسے بدعقیدہ لوگ اس طرح کے معنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اصل میں اللہ ہی کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو یہ سراسر بالکل غلط اور جھوٹ ہے، اللہ رب العزت کے اوپر ایک افتراء اور الزام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ رب العزت بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ۔ اللہ نے یہاں پر کفار اور مشرکین کا ایک رویہ بیان کیا ہے کہ مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی موج آ جاتی ہے، کبھی یعنی جب وہ تکلیف کے اندر پھنس جاتے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت خالص ہو کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کو بھی یہ پتا تھا، اور یہ مشرک جو تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ جب ہم بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے تو اب یہ چھوٹے چھوٹے جو جھوٹے معبود ہیں یہ ہمیں بچانے والے نہیں ہیں۔ اس وقت وہ خالص اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، لیکن فرمایا اب ان کی یعنی فریب ان کا اور ان کی گڑبڑ کیا ہے، فرمایا فلما نجاہم، پھر جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں الی البر، ہم کو خشکی پر لے آتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو اس وقت وہ پھر منہ موڑ کر یعنی اس طرح جاتے ہیں کہ جیسے کبھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہی نہیں تھی، وہ جیسے اللہ رب العزت کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس طرح بالکل جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور ایسے دن سے تم ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جس دن کوئی والد اپنے بیٹے کے لیے کوئی فائدہ نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ باپ اپنے بیٹوں کے لیے جان تک قربان کر دیتے ہیں، پوری جان مار دیتے ہیں، لوگ تو اس دنیا کے اندر حلال حرام ایک کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ نہیں ہونے والا۔ ولا مولود هو جاز عن والدی، اور نہ ہی کوئی بچہ اپنے والدین کو بچا سکے گا، شیئا، کچھ بھی، یعنی تھوڑا بہت بھی وہاں پر ایک دوسرے کے فائدے نہیں انسان کر سکتا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اور اللہ کا یہ جو وعدہ ہے قیامت کے دن کا حساب کتاب کا، یہ سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا اس دنیا کے اندر یہ جو دنیاوی زندگی ہے جس کے اندر اس کی چمک کے اندر تمہاری آنکھیں دھندلا گئی ہیں اور چندھیا گئی ہیں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ جس طرح سے دنیا کی زندگی کے اندر والد اپنے بیٹے کا فائدہ کر دیتا ہے اور بیٹا اپنے والد کا فائدہ کر دیتا ہے، قیامت والے دن ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی مثالیں تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں، اور یہاں پر غرور کہا گیا ہے، ایک ہے غرور، غرور کا مطلب ہے دھوکا، اور غرور دھوکا دینے والا، اور اس سے مراد شیطان ہے، اور نہ ہی تمہیں شیطان کہیں بہکا پائے، یعنی بالکل الرٹ رہو، اپنے دشمن کو پہچان کر چلو اور کہیں اس کے چکر میں نہ آ جانا۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہمارے سامنے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ السجدہ کے شروع آغاز بھی اللہ رب العزت نے الف لام میم ہی سے کیا ہے، اور اپنی کتاب کے لا ریب اور بے عیب ہونے کے بارے میں اللہ رب العزت نے دلیل دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے
6 دنوں کے اندر اس سب کو پیدا کر دیا ہے. ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ ہستی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہوئی ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر تمہارا کوئی کارساز، تمہارا کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں ہے. ولا شفیع، اور نہ ہی تمہاری سفارشیں کرنے والا، تمہیں بچانے والا کوئی موجود ہے. افلا تتذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے اوپر ہونے کی واضح طور پر بات کی، اور یہ ایک مقام نہیں ہے، قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے یہی بات دہرائی ہے. اور یہاں پر اس کے آگے اللہ رب العزت نے ایک اور دلیل بھی دی ہے. اللہ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ رب العزت آسمانوں سے زمین کی طرف امور کی تدبیر کرتا ہے. یعنی ایک تو اس سے یہ پتا چلا کہ کائنات کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان سب کی تدبیر، سب کی پلاننگ وہ اللہ رب العزت کی ذات کرنے والی ہے، اور کسی کا پلان نہیں چلتا ہے، اور کسی کا پلان کام نہیں آتا ہے. اور احادیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول معروف ہے کہ اللہ رب العزت کو پہچانا جا سکتا ہے کہ انسان جب اپنے پلاننگ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے، جب اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی ذات ہے کہ جو سب سے اوپر پلان کرنے والی، ماسٹر پلانر ایک موجود ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہاں سے یہ پلان کرتا ہے؟ من السماء، یعنی اللہ رب العزت نے جو اپنے عرش کے بارے میں بات کی ہے تو عرش کدھر ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی جواب دے دیا گیا کہ عرش آسمانوں کے اندر ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اعمال اسی کے اوپر، اسی کے پاس اوپر چڑھتے ہیں. یعرج کا لفظ ہے، یعنی وہی لفظ جو معراج کے لیے، یعنی چڑھنے کے لیے، اوپر جانے کے لیے، اور بعض اوقات یہی لفظ سیڑھی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اوپر چڑھتی ہیں. کدھر چڑھتی ہیں؟ اوپر. کس کے پاس جاتی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات اگر ہر جگہ پر موجود ہے تو اوپر کیا کرنے جا رہی ہیں؟ اور اگر اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو آسمانوں سے حکم کون اتار رہا ہے؟ اور اگر اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے تو اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا ہے، تو پھر یہ قول کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے اس سورت کا جو آغاز کیا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ رب العزت کی یہ کتاب کسی شک و شبہ سے پاک ہے. تو لہٰذا اس بات کے اندر انسانوں کو چاہیے کہ شک و شبہ میں نہ پڑے. یہ اللہ رب العزت نے واضح اپنی محکم آیات کے اندر آپ کے سامنے بیان فرما دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد تم لوگوں کو ایک فرشتہ جو تمہارے لیے ہی مقرر کیا گیا ہے وہ تمہیں وفات دے دیتا ہے، وہ تمہیں موت دے دیتا ہے. یہاں پر دیکھیے یتوفاکم، تمہیں وفات دیتا ہے، ملک الموتی، موت کا فرشتہ. یعنی وفات کا لفظ جو ہے اور موت کا لفظ اصل میں ایک ہی معنی کے اندر ہے. یعنی اگر وفات کہہ لیں موت ہی مراد ہے، موت کہہ لیں اصل میں وفات ہی مراد ہے. ڈھک چھپ کر آپ چیزوں کو بدل نہیں سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ملک الموت ہر ایک کی جان کو لینے والا ہے. وکل بکم، اور وہ تمہارے لیے وکیل ہے، یعنی خاص کر دیا گیا ہے، مخصوص ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کا فرشتہ کوئی ایک فرشتہ نہیں ہے، بہت سے فرشتے ہیں. اور سورۃ النازعات کے اندر بھی اصل میں اس چیز کے بارے میں دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ بہت سے فرشتے ہیں جو موت کے فرشتے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. اور ثم الی ربکم ترجعون، اور آخر کار تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اللہ رب العزت کے پاس جب یہ لوگوں کو موت کے بعد لایا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مجرم جو ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ ان کو دیکھ لیں، یعنی اگر آپ ان کی حالت اس دن کی دیکھ لیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، یہ اپنے چہروں کو، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عِندَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے آج سن لیا، فرجعنا، آج ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کریں، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا ہے. اور میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کے اندر آپ کو یقین دلانے کے لیے آیات کے اوپر آیات لا کے رکھی ہیں. اس کے اندر بصائر ہیں، اس کے اندر دیکھنے کی بہت بے شمار چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اب افلا یبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس کائنات کے اندر ایک ایک چیز اللہ رب العزت کے اوپر گواہ ہے، اللہ رب العزت کی حقانیت کو بتانے والی ہے. تو لہٰذا یہ تمہارے لیے سب کچھ دے دیا گیا تھا، اب دوبارہ یہ ہونے والا نہیں ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، دیکھنے سے پہلے تک ہے. اور اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے.
اس سے پہلے کی حالتوں کے اندر انسان توبہ کر لے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا، جب اس نے اس چیز کو دیکھ لیا جو غائب تھی، تو اب پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اسی لیے جب قیامت کے قریب جب دابۃ الارض آ جائے گا، یا اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے چیزوں کو، نشانیوں کو دیکھ لیا ہے۔ نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ مومنوں کی نشانی تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، تسبیحات کرتے ہیں حمد کے ساتھ سجدوں کے اندر، وہم لا یستکبرون، اور ان کی ایک بڑی خصوصیت اللہ نے فرمائی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، اور یہاں پر مومن کی اصل میں جزا کو چھپایا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تعلم نفس، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، ما اخفی، جو چھپا لیا گیا ہے، یعنی جنت کو اللہ رب العزت نے چھپا دیا ہے، پردے کے پیچھے رکھا ہے کہ کون غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے، اور پردے کے پیچھے جو چیزیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں وہ پردہ دار خواتین اور حوریں بھی ہیں وہاں پر، اور پردے کے پیچھے پوری جنت جو ہے، اور خود جو جنت کا لفظ جو ہے یہ بھی اصل میں اس کے مفہوم کے اندر بھی یہ ہے کہ جو چھپا دی گئی ہو، یعنی اتنا گھنے جب درخت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ملے ہوئے ہوں کہ ایک پردہ بن جائے اور اس کے پیچھے کی چیز نظر نہ آئے، تو اسی کو اصل میں جنہ کہا جاتا ہے۔ اور جن کو بھی جن اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مخفی ہوتا ہے اور چھپا ہوتا ہے، اور باغ کو بھی جنہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اتنا گھنا باغ ہو اس کو بھی جنہ کہتے ہیں، کہ جس کے اندر درخت اتنے گھنے ہیں کہ اندر کی چیز کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اصل میں اللہ رب العزت نے یہ بہترین چیز کو اس کو چھپا لیا ہے، اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی ہے۔ اور یقیناً جو اللہ رب العزت نے تحائف انسان کے لیے چھپا دیے ہیں، مومن کے لیے چھپائے ہیں، ان میں جنت کی نعمتیں بھی ہیں، اور اس میں سب سے بہترین چیز جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ اب یہ بڑی ہی عجیب اصل میں بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی نصیحت کی جائے تو اس کو پھر اس کے اوپر چڑھنا نہیں چاہیے، کہ یعنی اگر کسی بڑے باعزت شخص کو، کسی بڑے بزرگ کو اور کسی بڑے عالم فاضل کو اگر کوئی نصیحت کر دی جائے تو اسے برا نہیں منانا چاہیے۔ نصیحت ایک اچھی چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ نصیحت اپنے پیارے حبیب کو فرمائی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ایک مسئلے کے بارے میں بتایا، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو تم نے نام رکھ لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی نام کا بیٹا جو ہوتا ہے، یعنی لے پالک انسان پال لیتا ہے، کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، کچھ بچوں کو، اور ان کو اپنے بیٹے یا بیٹیاں بنا لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اصل میں تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ جن کو تم پکارتے ہو اولاد کے طور پر، تو اصل میں یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ تمہارے وارث بنتے ہیں، اور نہ ہی ان کے ناموں کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ اپنا نام لگائے۔ ہاں آپ ان کی پرورش ضرور کر سکتے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ بھلا کرنے کے لیے آپ ان کو اپنی پرورش میں لے آئیں، لیکن نہ ہی آپ ان کو اپنا نام دے سکتے ہیں، نہ ہی وہ آپ کی وراثت کے اندر شریک ہوں گے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو نہ ہی وہ غیر محرم سے محرم بنتے ہیں، وہ غیر محرم ہی رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ رب العزت سے امید باندھنے والا ہے، یعنی یہ مومن کی صفات اصل میں بیان کی ہے، تو مومنوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی کے اندر، انہی کی شخصیت کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ آپ کے لیے دے دیا گیا ہے۔ اور یہ ایسا نمونہ ہے کہ یہ کسی ایک دو چیزوں کے لیے نہیں، انسان زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، شخصیت کا کوئی بھی پہلو ہو، انسان کی زندگی کا کوئی بھی انداز ہو، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا، ان کو اسوہ بنائے، ان کو نمونہ بنائے۔ اور جن لوگوں نے آج اللہ کے نبی کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا نمونہ بنا لیا ہے، کوئی امریکہ کو دیکھتا ہے، کوئی ہیروز کو دیکھتا ہے، کوئی لوگ فلمی ایکٹروں کو دیکھتا ہے، اور کوئی کرکٹ کے پلیئرز کو دیکھتا ہے، اور یہ ان کے ہیرو ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنا نمونہ نہیں بلکہ ان کو اپنا نمونہ بنا لیا ہے۔ ان کی طرح کی کٹنگ ہے، ان کی طرح کے چہرے ہیں، ان کی چہروں پر داڑھی نہیں ہے تو ان کے چہروں پر بھی داڑھی نہیں ہے، اور وہ اگر
کسی خاص طرح کے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کے پہنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حق جو ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ ان کو اپنا نمونہ بنایا جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک واقعہ ہے، اس کے پس منظر میں ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ایک آپشن دی ہے کہ آپ اگر دنیا کی زینت اور دنیا چاہتی ہیں تو وہ لے لیں، اور اگر آپ کو اللہ رب العزت کے پیارے رسول چاہیے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر آپ کو اللہ چاہیے اور اگر آپ کو اللہ کے رسول چاہیے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر آخرت کا گھر چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ رب العزت نے پھر تم جیسی محسنات کو احسان کرنے والی نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اور اس چیز کے اوپر کتب احادیث اور تاریخ گواہ ہے کہ ان ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، اور ان میں سے کسی نے بھی دنیا کو نہیں چنا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بہترین اور مومنہ عورت اور نیک اور پاک باز عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے دنیا اور دین آئے تو وہ دین کو چنے، جب اللہ اور اس کا رسول آئے اور اس کے دوسرے مقابلے میں دنیا آئے تو اس کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کو چنے، اور یہ اس کے اندر سب کے لیے بڑی ہی ہدایت اور بڑی ہی رہنمائی ہے۔ اور سب سے بہترین محبت اگر کوئی عورت کسی شخص کو کے ساتھ کرتی ہے تو اس کا ثبوت اصل میں یہی سے ملتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے شوہر کو رکھا جائے اور دوسرا اس کے سامنے دنیا کو رکھا جائے تو وہ دنیا کو ٹھوکر مار دے اور اپنے اس پیارے شوہر کو قبول کر لے۔ تو یہاں پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں، اور اس میں عائشہ، حفصہ، یہ تمام مومنوں کی مائیں اس کے اندر شامل ہیں، تو یہ سب اللہ کے نبی سے بڑی ہی محبت کرنے والی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرما دیا کہ جو تو اللہ کو چاہتی ہیں، اور اللہ نے ثبوت دے دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چاہا ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو آج جو بکواس کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ان لوگوں کو اپنی بکواس کو بند کرنا چاہیے، اور ان عورتوں کے بارے میں، مومنوں کی ماؤں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر ان ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر آگے چل کے اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، اللہ کے نبی کی بیویوں کو، گھر والیوں کو کہا جا رہا ہے کہ لستن کاحد من نساء ان اتقیتن، کہ تم باقی دوسری خواتین کی طرح نہیں ہو کہ جیسے دوسری عورتیں ہیں، تمہارے لیے اسپیشل پروٹوکول ہے۔ فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ آپ کو چاہیے کہ جب دوسروں کے ساتھ بات کرو تو بات کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، بات کو بڑی سیدھی اسٹریٹ اور بڑی ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے، تاکہ دوسروں کے دلوں کے اندر، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر کوئی ایسی لالچ اور ہوس اور طمع اور فحاشی پیدا نہ ہو۔ اور فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بدتمیزی کی جائے، ہاں اچھے انداز میں بات تو کی جائے، لیکن اس کے اندر بات کے اندر کوئی ایسی لچک اور کوئی ایسا گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی بری نیت رکھ لے۔ اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر پھر ٹکی رہو، وَلَا تَرَبَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جو پہلے کے جہالت کے زمانے کے اندر جو تبرج تھا، تبرج کسے کہتے ہیں؟ برج کہتے ہیں مینارے کو، یعنی اس زمانے کے اندر عورتیں اپنے آپ کو، اور آج کے زمانے میں بھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے سجا جائے کہ دور سے ہی مینارہ نظر آ جائے، دور سے ہی پتہ چل جائے، پہچان ہو جائے کہ جناب یہ دیکھیے فلاں بڑی سجی سوری کوئی خاتون آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کے اوپر وہ سجنا سورنا نہ لگایا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اس طرح کے میک اپ کو اور اس طرح کے حلیے کو اور ایسے کپڑوں کو، ایسے بھڑکیلے شوق چیزوں کو اللہ رب العزت نے تبرج الجاہلیہ کہا ہے۔ یعنی چاہے آج انسان ماڈرنزم کے نام پر، سٹائل کے نام پر، فیشن کے نام پر یہ انسان یہ کام کرے، لیکن حقیقت میں یہ چیزیں جو ہیں یہ جہالت کے کاموں کے اندر سے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بڑا ماڈرن پڑھا لکھا سمجھتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہالت کا کام ہے، اس میں پڑھے لکھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑی بات کی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک گروہ جو ہے وہ اہل البیت کا ایک غلط ہی معنی لیتا ہے، اور اہل البیت کو چند لوگوں کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور یقیناً علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ اور آپ کے جو اولاد ہیں حسن اور حسین ہیں اور دیگر اولاد ہیں، ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنے اہل بیت کے اندر شامل کیا ہے، یعنی ان کو تو اصل میں شامل کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں جو اہل بیت ہوا کرتے ہیں قرآن کریم کے بے شمار دلائل اس کے اوپر ہیں، یہاں پر یہ آیت بھی اس کی دلیل ہے کہ اصل میں اہل بیت جو ہیں بیویاں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ آیت وہی چل رہی ہے جس میں اللہ کے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہیں پر اللہ رب العزت آخر میں اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت، اور یہاں پر نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو اس کے بعد کسی مومن مرد و عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار باقی بچ جائے، یعنی پھر اختیارات نہیں ہیں۔ جب ایک چیز کا فیصلہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات کی طرف آئے، قرآن اور حدیث سے اس کو ایک رہنمائی مل جائے کہ یہ عمل اس طرح کرنا ہے، نماز کو اس طرح سے پڑھنا ہے، روزے کو اس طرح سے رکھنا ہے، طلاق اس طرح سے دینی ہے، فلاں معاملات کو اس طرح سے کرنا ہے، جب چیزیں واضح ہو جائیں تو کسی شخص کے لیے پھر اختیار نہیں بچتا ہے، چاہے وہ شخص کوئی امام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شخص کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کے پاس پھر کوئی اختیار نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد ان احکامات کے اندر کوئی بھی اپنے پاس سے بات کر سکے، تو لہٰذا اختیار پھر صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ سروں کو جھکا دیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے سب سے پہلی صفت جو بیان کی ہے وہ یہ کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی جو نرینہ اولاد تھی اللہ رب العزت نے سب کو بچپن ہی میں وفات دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی جو ہے نرینہ اولاد نہیں ہے۔ تو آج کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں، تو کوئی کسی کے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ اور دوسری جو اللہ رب العزت نے ان کی صفت بیان کی رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین کے دو معنی ہیں، ایک ہے خاتم، یعنی اس کا اگر مطلب یہ لیا جائے کہ اس سے مراد مہر ہے، سٹیمپ ہے، تو اس کے یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نبیوں کی مہریں ہیں۔ مہر نبوت آپ کے جسم مبارک پر بھی تھی کہ اب نبیوں کے اوپر سیل لگ گئی ہے، اب یہ مہر لگا دی گئی ہے، اس معاملے کو ٹھپ کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اور دوسرا خاتم النبیین سے مراد یہ بھی کہ آپ نبیوں کے اس سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی خصوصیات جو بیان کی ہے کہ آپ نبی ہیں، اور اس طرح فرمایا آپ شہیدہ، یعنی آپ گواہ بھی ہیں، اور آپ مبشرہ، آپ بشارت دینے والے بھی ہیں، ونذیرہ، اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں، اور آپ داعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ کی طرف بلائے، اپنی طرف نہ بلائے، کسی شخص کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف بلائے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، سراج منیرہ، اور وہ روشن چراغ، یعنی اور سراج سورج کے لیے کہا جاتا ہے، اور منیرہ یعنی ایک روشن چراغ، اور چراغ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی یہ روشنی، یہ چراغ جو تھا ہدایت کا، یہ آگے لوگوں تک پہنچایا ہے، یعنی علماء نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں، اور یہ چراغ جو ہے آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور یہاں پر حکمیہ انداز میں فعل امر ہے کہ صلو علیہ، کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آئے، نام مبارک آئے، تو اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے اوپر درود بھیجا جائے اور سلامتی بھیجی جائے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہاں پر اصل میں یہاں پر اللہ سلامتی بھیجتا ہے اور فرشتے جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کا درود اصل میں کیا ہے؟ تو اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اللہ کے پیارے رسول کا ذکر فرماتے ہیں، اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور مومنوں کا درود پھر کیا ہے؟ تو مومن جو ہے وہ ہمارے پاس جو درود ابراہیمی آتا ہے تو ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ مومن اللہ کے نبی پر درود بھیجے، لیکن مومن کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، کہ اللہ تو درود بھیج۔ کیسی ایک ڈیفرنٹ سی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو تم اللہ کے نبی پر درود بھیجو، اور ہم کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج۔ تو اس سے اصل میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے درود بھیجنا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبہ کتنی عظیم ہستی ہے یہ۔ تو لہٰذا ایمان والوں کو جب کہا گیا ہے تو اللہ کے نبی نے خود یہ دعا سکھائی ہے کہ جب بھی درود بھیجنا ہو تو آپ اس طرح سے کہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو اس حوالے سے ایک اور چھوٹی سی بات وہ بھی یاد رکھ لیں کہ بے شمار لوگوں نے اپنے پاس سے درود گھڑ لیے ہیں، درود بنا لیے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود ثابت ہے ہمیں چاہیے انہیں پر اکتفا کریں۔ کیا ہمارے لیے اللہ کے نبی کافی نہیں ہے؟ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم نے نمونہ بنانا ہے، اللہ کے نبی جس بات کے اوپر بات کر لیں تو وہی ہمارے لیے کافی ہونے چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود و سلام جو ہم تک پہنچا ہے اسی کے اوپر رہیں، اور بے شمار جو آج کتابیں ملتی ہیں کہ درود گنجی اور درود فلاں اور درود فلاں، درود لکھی، ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے، پیارے رسول نے جو درود ہمیں سکھائے ہیں اس کے اوپر رہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ احزاب کی جو آخری آیات میں سے ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایک بہت بڑی نصیحت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مومنوں تمہیں چاہیے اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلی بات تو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرو، اور فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو۔ یعنی باتوں کے اندر ٹیڑھ میڑ، فراڈ اور گھما پھرا کے بات کرنا کہ لوگوں کو پھنسا لیا جائے، لوگوں کو چکر دیا جائے اور جھوٹ بولا جائے، اللہ کے نبی اللہ رب العزت فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا، کہ سیدھی بات کیا کرو۔ اور اس سیدھی بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، یعنی غور کیجئے، بات ہم ایک اچھی سیدھی بات کریں اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ اخروی فائدے بھی اس کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ جب سچی بات کرو گے، مشہور ہو جاؤ گے، لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یار اس کی دکان پہ جا کے سودا لینا ہے، یہ بڑا سچا ہے، یہ بڑی سیدھی کھری بات کرتا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمہارے اعمال، نماز درست ہو جائے گی، روزہ درست ہو جائے گا، ہر چیز بالکل سیٹ ہو جائے گی، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ من یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ نے فرما دیا کہ اصل میں یہی شخص ہے جو اصل میں کامیاب ہے۔ آج لوگ کامیابی ڈھونڈتے ہیں کہ شاید یہ یورپ اور امریکہ کی پیروی کامیابی ہے، اور آج بہت زیادہ پیسہ اور مال و دولت کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اصل میں یہ کامیاب ہے۔ تو انسان اپنا اپنا جائزہ لے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرتا ہوں، میں کتنا ان کو فالو کرتا ہوں۔ جو جتنا زیادہ فالو کرتا ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ السبا ہمارے سامنے وہ شروع ہوتی ہے، اور سورۃ السبا کے اندر ملکہ سبا اور سبا کی قوم کا واقعہ ہے، لیکن اس کے شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر ایک ذرہ یا ذرے سے بھی چھوٹی چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت سے مخفی ہے، ہر چیز کو اللہ نے کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک چیز جو سائنٹیفک کلو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایٹم یا ایٹم سے بھی چھوٹی چیز کی بات کر دی ہے۔ یعنی انسان ایک زمانے میں ریسرچ یہاں تک پہنچی، انہوں نے کہا کہ جناب ایٹم سے چھوٹی کوئی چیز نہیں، یہ سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے، یہ سب سے چھوٹا عنصر ہے، لیکن آج ہمیں پتا ہے کہ اس کے نیچے پروٹون، نیوٹران۔ اب اس کے بعد پھر ریسرچ پہنچی، انہوں نے کہا کہ جناب اس سے بھی چھوٹے نیوٹرینوز اور پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں، پارٹیکلز بھی ہیں، اور اسپرنگ ہیں اور اسپرنگ تھیوری اور بڑی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں تک آج کوارک کے پارٹیکلز تک لوگ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، اللہ نے ایک ہی جملے کے اندر فرما دیا ہے ولا اصغر من ذلک، کہ جو بھی ذرہ ہے، یعنی ذرہ کہتے ہیں بالکل چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل کو، اور اللہ کہتا ہے اس سے بھی چھوٹی جو چیز ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر لکھ رکھی ہے۔ اس کے بعد اصل میں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور زرے بنانے کا علم ان کو دیا تھا، اور جب وہ اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرتے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندوں کو حکم دیا کہ آپ بھی تسبیح کرو، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے نیچے اللہ رب العزت نے ہوا کو رکھ دیا تھا، ان کی صبح کی منزل جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر، اور شام کی ایک سفر جو ہے 1 مہینے کے برابر ہوا کرتا، اور جنات کو ان کے قابو میں کر دیا۔ اور یہاں پر ایک خاص اور عجیب بات کی گئی ہے، اور فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، یعنی سلیمان علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے جو آل داؤد ہیں کہ تم شکر کو اعملوا، یعنی شکر نارملی ہم جو کرتے ہیں وہ قول کے ساتھ کرتے ہیں یا دل کے ساتھ کرتے ہیں کہ انسان دل میں اللہ کا شکر کرے اور یا زبان سے کہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن یہاں پر کہا گیا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ شکر کو عملی طور پر کیا جائے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 طرح کے شکر ہیں، یعنی ایک قلبی شکر ہے کہ انسان دل کے ساتھ شکر کرے، اسی طرح قولی شکر ہے کہ زبان کے ساتھ شکر کیا جائے، اور تیسرا ہے کہ انسان عمل کے ساتھ شکر کرے، اور عمل کے ساتھ شکر اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، ان کو کام میں لایا جائے۔
تو یہ شکر ہے، اور اگر انسان اس کو کام مل جاتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اور یہاں پر اصل میں جو جنات کو اللہ سلیمان علیہ السلام نے محراب وغیرہ اور عمارتیں تعمیر کرنے میں لگایا تھا، سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی پر کھڑے ہیں اور جو مٹی کا کیڑا ان کی لاٹھی کو کاٹ کھاتا ہے، اور اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی تھی، اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ لاٹھی کے اوپر سہارا لیے ہوئے تھے، اور جب وہ مٹی کا کیڑا لاٹھی کو کھاتا ہے تو لکڑی کا کیڑا تو لاٹھی ایک دم ٹوٹتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام گر جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جنات کو پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو رہے نہیں ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 100 سال وہ یہ کام کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اگر ہمیں غیب کا پتہ ہوتا ہے، پتہ چلا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں بابا جی کے پاس جنات ہیں اور وہ جناب ہمیں فلاں جگہوں کی خبریں دے دیں گے۔ میرے بھائیو، جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، یہ قیافے ہیں اور یہ ٹوٹکے ہیں اور یہ ایسی ویسی باتیں، لوگوں کے پیسے ہتھیانے کے یہ طریقے ہیں، اور جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پر سورہ سبا کی آیت نمبر 14 کے اندر بیان کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنے سخت عذاب میں، یعنی یہ جو مشقت میں 100 سال گھر بناتے رہے، سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اصل میں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوتا ہے، کہ سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے موت کے بعد بھی، لیکن وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اندر روح موجود ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد فوراً قوم سبا کا اصل میں جو تذکرہ کیا ہے، اس کے اندر ایک ربط ہے کہ ایک طرف سلیمان علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا ہے، عمل کے ذریعے شکر کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے ملک کو اتنا بڑا ملک بنایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اتنی بڑی مملکت، اتنی بڑی حکومت کسی کو نہیں دی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ قوم سبا کے جو لوگ تھے، یہ جو نافرمان لوگ تھے، ان لوگوں نے کیونکہ اللہ کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس بیریوں کے درخت اور بہترین جو ہے ان کے پاس پانی کا ذخیرہ، یعنی ڈیم انہوں نے بنا رکھا تھا، اور بہترین نعمتیں اللہ کی طرف سے ان کے پاس باغات تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دونوں باغات کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ان کا اپنا ہی ڈیم ان کے خلاف ہو گیا، ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اس ڈیم کو توڑ دیا گیا، سب باغات تباہ و برباد ہو گئے، اور باقی جو جھاڑ پھوس اور اسی طرح جو کانٹے دار جو بیری چند چیزیں وہ صرف بچی ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس طرح اللہ رب العزت کافروں کو جزا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الفاطر آتی ہے، اور سورۃ الفاطر کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمام انسان اللہ رب العزت کے سامنے فقیر ہیں۔ اے لوگوں، یہاں پر سب کو شامل کیا ہے، انتم الفقراء۔ اور پچھلے ہم سورت کے اندر پڑھا ہے سورۃ القصص میں کہ خود موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو کچھ تو خیر میں سے مجھ پر نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں۔ اور یہاں پر فرمایا گیا تمام انسان اللہ کے سامنے فقیر ہیں، اور اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، اور اللہ رب العزت ہی حمید ہے، جو حمد کے قابل ہے اور حمد کے لائق ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ جتنا کسی شخص کو علم زیادہ ہوگا، اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت کا خوف، ڈر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی عالم کو دیکھیں کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس میں اللہ کا خوف اس کو نہیں ہے، تو جان جائیے کہ وہ اصل میں صحیح عالم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ اس لیے آج جو لوگ علماء کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جو سچے علماء ہیں، حق والے علماء ہیں، ان کی آج مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور آج اپنی ڈگریوں کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے عالم ہیں۔ میرے بھائی، آپ نے اگر ماسٹر کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، تو ماسٹر کرنے میں 2 سال لگے ہیں، اس سے پیچھے بی اے بی ایس سی کو بھی ملا لیں تو 2-4 سال ان کو ملا لو۔ آپ کی تعلیم 4-6 سال یا پی ایچ ڈی ملا لیں تو 8-10 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ علماء بچپن سے ایک ہی مضمون کو پڑھتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث ان کا مضمون ہے، دین ان کا مضمون ہے، اور آخر تک اسی مضمون کو پڑھتے ہیں۔ ان کو آپ جاہل سمجھتے ہو، ان کو سمجھتے ہو کہ یہ عالم نہیں ہے اور ہم عالم ہیں۔ میرے بھائیو، ان کے مقابلے میں یہ اصل میں لوگ دنیا والے، علم والے جاہل ہیں۔ 8-10 سال کی تعلیم کو اگر آپ علم سمجھتے ہیں تو پھر یہ جن کی زندگیاں اس کے اوپر کھپی ہیں، یہ تو پھر علماء ہی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر فرما دیا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اصل میں تو وہ عالم ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اصابع من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنتی جو ہیں جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنت عدن،
یہ ہمیشگی کی جنت اور عدن، اور یہ ایک جنت کا نام بھی ہے جنت عدن، اس کے اندر داخل ہوں گے، اور وہاں پر ان کو سونے اور چاندی کے اور موتیوں کے ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہاں پر لؤلؤ ان کے اوپر موتی لگے ہوں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشم کا لباس ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں مسلمانوں کے لیے وہاں پر رکھی ہیں، اور اللہ رب العزت یہاں پر آیت نمبر 45 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، کہ اللہ رب العزت اگر انسانوں کو ان کے قسم ان کے کیے پر پکڑنے لگتا تو اللہ فرماتے ہیں مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو دنیا کے اوپر کوئی بھی نہ بچتا۔ یہ اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں، موقع کے بعد پھر موقع دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت رسی ڈھیلی کرتے رہتے ہیں اور بار بار موقع دیتے ہیں کہ شاید توبہ کر لیں، شاید توبہ کر لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کریں اور سیدھا راستہ اپنائیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کے اوپر کوئی زبردستی کرنا نہیں رکھا ہے، ان کو کوئی داروغہ بنا کر نہیں رکھا ہے، بلکہ تمام رسولوں کا قول یہی رہا ہے، اور ان رسولوں کے بعد تمام جو ہے نیک لوگ اور علماء اور علم والے لوگوں کا بھی قول یہی ہے کہ ہمارے اوپر تو صرف بلاغ، صرف پہنچا دینا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے۔ اس لیے آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے زبردستی سے پھیلا ہے، تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو میرے بھائیو ہمارا دین تو زبردستی کو منع کرتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے منع کر دیا، جن کی ڈیوٹی ہی دین کو پہنچانا ہے، ان کو اللہ نے فرما دیا کہ صرف پہنچا دیجئے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ کیا وہ اللہ کے علاوہ الہ بناتے ہیں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العزت کسی تکلیف میں ڈالنے کا ارادہ کرے، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، تو کسی کی سفارش اس کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العزت نے کسی کو تکلیف میں ڈال دیا تو کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں ہے۔ آج لوگوں کا یہ پھر بات کہاں گئی جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میرے بھائیو یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ رب العزت کی، کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا پکڑا تو محمد چھڑا سکتے ہیں، لیکن محمد کسی کو پکڑ لیں کوئی چھڑا نہیں سکتا، جبکہ اللہ اس کے الٹ بات کرتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے، اگر اللہ کسی کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، تو دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو چھڑا سکے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے کہ جو اس کو چھڑائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔